الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں مسلمانوں کے وہ معاملات جو چند مخصوص معاملات ہیں اور جن میں مسلمان آپس میں دونوں طرف سے مسلمان جیسے لڑکی لڑکا دونوں مسلمان اور شادی کر رہے ہیں، مرنے والا اور گھر والے دونوں مسلمان ہیں اور میراث تقسیم ہونی ہے، وہ مخصوص معاملات جو مسلم پرسنل لا کہلاتے ہیں۔ اس سلسلے میں گفتگو جاری تھی، کافی حد تک گفتگو ہو گئی تھی۔ اب کچھ غلط فہمیوں کے ازالے اور شکوک و شبہات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک غلط فہمی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ ملک کا دستور ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں ایک جیسا ہونا چاہیے، ہم نے کہاں اس سے اختلاف کیا۔ کیا دستور ایک جیسا نہیں ہے؟ ہمارا اگلا سوال ہے، کیا دستور ایک جیسا نہیں ہے؟ اسی دستور میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام شہریوں کے یکساں حقوق ہوں گے، صاف لکھا ہوا ہے۔ اس ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کے یکساں حقوق ہوں گے۔ اس کے باوجود کچھ طبقات کو ریزرویشن حاصل ہے، وہ یکساں کہاں ہوا؟ دستور تو کہہ رہا ہے کہ سب کو یکساں حقوق ہونا چاہیے، لیکن اسی دستور میں یہ شق بھی موجود ہے کہ جو لوگ بہت پچھڑے ہوئے ہیں، بیکورڈ ہیں، ان کو ریزرویشن دلا کر کے ترقی کی رفتار میں، ترقی کی دھارے میں شامل کیا جائے۔ اس کی مثال سمجھیے، ایک قافلہ چلتا ہے، آپ لوگ شادی میں بارات میں گئے، کہیں بھی گئے، 2 3 4 گاڑیاں ایک ساتھ جا رہی ہیں، تو جب قافلہ ایک ہے تو سب کو وہاں ایک ساتھ پہنچنا چاہیے۔ اب کسی بیچارے کی گاڑی تھوڑا سا سلو چل رہی ہے، ڈرائیور سلو ہے، گاڑی پرانی ہے، یا کسی مجبوری سے ایک گاڑی پیچھے رہ گئی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اگلی منزل میں رک کر اس کا انتظار کر لیتے ہیں۔ یہ انتظار کیوں کرتے ہیں؟ بھائی میری تیز جا رہی، میں آگے جاؤں گا۔ اگر میری تیز جا رہی ہے، میں آگے جاؤں گا تو قافلہ ایک ساتھ پہنچے گا کیسے؟ کسی چڑھائی میں چڑھنا ہے، صحت مند لوگ کھٹ کھٹ چڑھ گئے، ضعیف یا بچے نہیں چڑھ سکے تو رک کر ان کو ہاتھ دے کر کے چڑھا لیتے ہیں، تب تو پورا خاندان اوپر آئے گا۔ صحت مند اوپر، کمزور نیچے، تو پورا خاندان اوپر پہنچے گا کیسے؟ تو جہاں پر اس بات کی رعایت ہوتی ہے کہ سب کو یکساں ترقی کے مواقع ملے اور کوئی طبقہ پہلے سے بہت پچھڑا ہوا ہے، اس کو لیول کرنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے ریزرویشن، اور ریزرویشن دیا گیا۔ کسی نے اس کی مخالفت کی نہیں، دستور کے خلاف ہو گیا نہیں۔ ایک ملک میں ایک قانون چلے گا، اب تک زبانیں کیوں نہیں کھلی؟ اور آپ کو بتلا دوں، جن کو ریزرویشن دیا گیا ہے وہ اب ترقی کرتے کرتے دوسری قوموں سے آگے نکل چکے، اس لیے کہ محنت، بھاگ دوڑ، کاروبار، وہ سارے مواقع ان کے لیے بھی ہیں، لیکن فکس سیٹیں ان کی جو مخصوص کر دی گئیں، آپ دیکھتے ہیں نا پردھانی کے چناؤ میں سیٹیں مخصوص ہو جاتی ہیں، ایم ایل اے ایم پی کے چناؤ میں سیٹیں مخصوص ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب اتنے نمائندے اسی برادری، اسی قوم، اسی طبقے کے چن کر آئیں گے۔
اب اگر کوئی پلٹ کر پوچھے کہ بھائی یہ بیچارے کیوں پچھڑ گئے تھے، ہزاروں ہزار سال سے اس ملک میں سب لوگ رہ رہے، کیوں پچھڑ گئے تھے، تو پردے اٹھیں گے۔ اس لیے پچھڑ گئے تھے کہ ان کے ساتھ ہزاروں سال سے زیادتیاں کی گئی ہیں، ان کو برابری کا حق دیا ہی نہیں گیا ہے، اس لیے وہ پچھڑ گئے۔ اب جب ملک کی آزادی کے بعد دستور بن رہا ہے اور اتفاق سے دستور بنانے والی کمیٹی کا ادھیکش کون ہے، اسی طبقے کا ہے، وہ پھیل گیا، اب نہیں چلے گا، ورنہ ہم کسی اور مذہب کا رخ کریں گے، اور اس کی بھنک بھی لگ گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام میں چلے جائے۔ اس لیے کہ اب دنیا کے مذاہب کا آپ تقابل کریں گے تو انسانیت کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر سب سے پہلے برابری کا اعلان اسلام نے کیا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اگر کہیں ہے تو وہ سماجی کمی ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا مقام مدار تقوی ہے، عزت کا مدار برادری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سے فرمایا، بیٹی یاد رکھنا حساب سے تم کو بھی گزرنا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی سے تم کو بھی گزرنا ہے، یہ مت سوچنا کہ محمد کی بیٹی اس لیے بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں، حساب تم کو بھی دینا ہے۔ ہاں، جب حساب و کتاب میں آپ بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب، تو پھر کامیاب ہو جانے کے بعد پیغمبر کی بیٹی کا اعزاز تو ہوگا، وہ اور چیز ہے، لیکن کامیابی نہیں ہے۔ بنیاد ہے عمل۔ اس کا الٹا لیجئے، پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے جن لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک موٹا سوال، پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے جن لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا، ابو لہب کون ہے؟ سگا چچا ہے، اسلام قبول کیا؟ نہیں قبول کیا۔ اب لاؤ خاندان کی بنیاد پر بیڑا پار کراؤ اس کا، سب جانتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، اور اس کے جہنمی ہونے کا اعلان قرآن کر رہا ہے، خاندان کام آیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جن لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا وہ سب جہنم میں جائیں گے، کوئی روایت نہیں۔ ہاں، اسلام قبول کر لیا، دینی خدمات میں شامل ہو گئے، تو ان کا اتنا اعزاز تو ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اہل عرب سے محبت کرو، احب العرب لثلاث، اہل عرب سے محبت کرو تین وجوہات سے، فإنی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ فرمایا دیکھو میں خود عربی ہوں، اللہ کی آخری آسمانی سب سے مقدس کتاب قرآن مقدس عربی میں ہے، دوسری کتابیں کوئی سریانی میں، کوئی عبرانی میں، کوئی اور زبان میں، قرآن مقدس عربی میں ہے، اس بنیاد پر عربی زبان محترم ہے۔ میں عربی ہوں، قرآن مقدس عربی ہے، اور آخرت کی زبان عربی ہوگی۔ آنکھ بند ہونے کے بعد اگلے جو مراحل ہیں، قبر کے، میدان محشر کے، جنت جہنم کے، آخرت کی ساری منزل عربی زبان میں ہے۔ اسی لیے مردہ قبر میں رکھا گیا، سوال و جواب ہوتے ہیں اس سے کس زبان میں؟ عربی میں۔ میدان محشر میں گفتگو کس زبان میں ہوگی؟ عربی میں ہوگی۔ جنت کی زبان عربی زبان ہوگی۔ تو آپ فرما رہے ہیں احب العرب، عرب سے محبت کرو۔ اب ان میں اگر کوئی بد دین ہے، بد کردار ہے،
اس کا عمل وہ جانے، لیکن دیندار عرب سے ہم محبت کریں گے اور اپنے سے زیادہ محبت کریں گے، کم از کم یہ سوچ کر کہ یہ اس دیار سے آئے ہیں جہاں شریعت نازل ہوئی ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان مکے اور مدینے کے احترام کیوں کرتا ہے؟ یہ وہ دیار ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ وہ دیار ہے جہاں قرآن اترا ہے، یہ وہ دیار ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا گھر ہے، دار الہجرت ہے۔ مدینہ منورہ کا اصل نام ہے یثرب۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا سکن وطن بنا لیا، ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے، تو اب دنیا نے اس کا نام کیا رکھا؟ مدینۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ اب وہ مدینہ ہو گیا، اصل میں اس کا نام تھا مدینۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ اس کا پہلے نام کیا تھا؟ یثرب۔ قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ۔ غزوہ خندق کے موقع پر کچھ لوگوں نے کہا کہاں تم پاگل دیوانے بن کر ان کے ساتھ لگے ہوئے ہو، یہاں مت کھڑے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ قرآن اس کا حوالہ دے رہا ہے۔ تو جو چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی اس کے تقدس کے کیا کہنے، حتیٰ کہ جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، روضہ اقدس، دنیا میں سب سے محترم خطہ ہے، وہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، جہاں آپ آقا آرام فرما رہے ہیں وہ خطہ دنیا کا محترم ترین مقدس ترین خطہ ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اصول کیا ہے؟ اتباع اور اطاعت۔ اتباع اطاعت نہیں ہوگی تو نہ خاندان کام آئے گا، نہ نسب کام آئے گا، نہ رشتہ کام آئے گا۔ آپ نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، عمل میں کوتاہی ہوگی نسب اس کو لیول نہیں کرے گا۔ اس چیز کی تشریح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جائے کہ اسلام میں آخرت کی کامیابی اور ناکامی، اللہ کی رضا اور ناراضگی کی بنیاد عمل اور کردار ہے، خاندان، برادری، علاقہ کوئی چیز نہیں۔ اب دنیا والے ہمیں آپ بتائیے آپ کے ہاں کیا ہے، تو ہم پوری دنیا کی بات تو آج نہیں کرتے، ہم جہاں بیٹھے یہاں کی بات کرتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ نے مذہب کو کیا شکل دی؟ آپ کے یہاں مذہبی تقسیم کیا ہے؟ آپ کے یہاں مذہبی تقسیم یہ ہے کہ ایک طبقہ محترم ہے، محترم ہے، محترم ہے، چاہے کردار کیسا بھی ہو، وہ خاندانی طور پر محترم ہے۔ یہ کیا ہے؟ چاہے فاسق و فاجر ہو، چاہے آوارہ ہو، خاندانی طور پر وہ محترم ہے۔ یہ غلط تقسیم تھی جس نے اس ملک میں اونچ اور نیچ کو جنم دیا۔ اور آپ کو بتلا دوں، جس وقت لوہا گرم ہوتا ہے اس وقت ہتھوڑا اپنا کام برابر کرتا ہے۔ اس وقت لوہا گرم ہے، اس موضوع پر کھل کر گفتگو ہونی چاہیے۔ ان کو مرچی بہت لگے گی، سامنے والوں کو لگنے دیجئے، حقیقت ہے نا بھائی، ہم کسی کردار کشی نہیں کر رہے، ہم حقیقت حال بیان کر رہے ہیں۔ اس ملک میں جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ان کو بشارت ہوئی ہندوستان جاؤ، تشریف لائے۔ وہ خشکی کے راستے سے آئے تھے، یہ جو واگھ سرحد ہے پاکستان والی، سہارنپور دلی ہو کر ادھر سے آئے تھے وہ۔ انہوں نے ہندوستان میں اجمیر کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ یہ سوال ہے۔ اس لیے اس وقت اجمیر بارڈر میں نہیں تھا، اس وقت کا ہندوستان کابل تک تھا، پاکستان تو بہت بعد میں الگ ہوا ہے، افغانستان تک ہندوستان تھا۔ وہ وہاں سے آ کر اجمیر میں کیوں رکے؟ یہ اصل سوال ہے۔ اس پس منظر کو سن لیجئے۔ پھر ہوا کیا؟ انقلاب آیا کیسے؟ ہندوستان میں 3 بڑے رجواڑے تھے، ایک قنوج کا، ایک اجمیر کا، ایک دلی کا۔ قنوج تو ہمارے یو پی میں ہے، کانپور سے قریب ہے، جہاں کے عطر وغیرہ بہت مشہور ہے۔
اجمیر راجستھان میں ہے، دلی بعد میں ایک صوبہ ہو گیا، پہلے غریب وہ بھی یو پی تھا۔ ان 3 جگہوں پر جو رجواڑے تھے وہ چوہان برادری کے تھے، جو ان کے یہاں محترم برادری شمار ہوتی ہے، حکومت وہی کریں گے، دوسری قومیں خدمت کریں گی۔ میں نے کہا نا، کوئی بھگوان کے سر سے، کوئی بازو سے، کوئی پیٹ سے، تو جو سر سے اور بازو سے ہوں گے، جو سر سے ہیں وہ دماغ دیں گے، جو بازو سے ہیں وہ ہتھیار اٹھا کر کے سرحدوں کی حفاظت کریں گے اور سرکار چلے گی۔ اور کما کر کون دے گا؟ پیٹ والا۔ آپ کو پتہ ہے سر سے کون ہے، بازو سے کون ہے، پیٹ سے کون ہے، باقی سب نیچے سے۔ دلی کا جو راجا تھا اس کا داماد اجمیر کا راجا تھا۔ دلی کے راجا کو کوئی لڑکا نہیں تھا، نرینہ اولاد نہیں تھی کھانڈے لال کو۔ اجمیر کے راجے کے بیٹے کا نام تھا پرتھوی راج، یعنی نانا دلی میں، ابا اجمیر میں، اور ناتی صاحب کو نانا نے گود لے لیا۔ جب یہ ناتی صاحب بڑے ہوئے، اس زمانے میں شادی بیاہ کے الگ الگ طریقے تھے۔ مہذب طریقہ یہ ہے، گھر کے 4 لوگ گئے، بات چیت کیے، یہ بھی محترم وہ بھی محترم، ایک تاریخ طے ہو گئی، لڑکے والے گئے، سماج کے محلے کے لوگوں کو جمع کر لیا اور ان کی موجودگی میں شادی کا عمل انجام پایا۔ یہ ہے مہذب طریقہ، ہمارے یہاں ہو کہ ان کے یہاں ہو۔ اور ایک انداز ہوتا ہے کہ میں تو اٹھا کے لاؤں گا، تم کرو کہ مت کرو، آج بھی ایک سے ایک من چلے۔ تو پرتھوی راج جو اجمیر کا بعد میں راجہ ہوا، یہ قنوج کے راجہ کی بیٹی کو اٹھا کر لایا تھا طاقت کے زور پر۔ تو اس کا دبدبہ تھا اس علاقے میں کہ صاحب راجہ کی بیٹی کو اٹھا کے لے گیا۔ دلی کے راجہ کا انتقال ہوا تو نانائی گدی مل گئی، اور اجمیر میں اس کے باپ کی گدی تھی، اس کا انتقال ہوا تو وہ گدی اس کو مل گئی۔ ہندوستان کی مضبوط ترین حکومت تھی پرتھوی راج کی، چوہانوں کی۔ تشریف لائے خواجہ صاحب، باقی واقعات آپ نے سنے، ان کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ جب ترائن کی جنگ میں سلطان شہاب الدین غوری کے مقابلے میں پرتھوی راج مارا گیا اور اب کام کرنے کے مواقع ملے، شروع کا دور تو مخالفت کا دور ہے، یہاں مت بیٹھو، یہاں مت آؤ، وہاں مت جاؤ، وہ سنا آپ نے۔ جب خواجہ صاحب کو کام کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے یہاں کی دکھی انسانیت کو کیا پیغام دیا۔ 10-15% تو اونچی برادری کے لوگ تھے، حکمراں وہ تھے، باقی سب ذلیل تھے، بیکورڈ تھے، کچلے ہوئے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اجمیر میں ایک درویش آیا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ سارے انسان محترم ہیں، پیدائشی طور پر کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے، اور مرنے کے بعد اچھا برا انجام اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا، برادری کی بنیاد پر اچھا برا انجام نہیں ہوگا، تو ان کو ایسا لگا کہ اب زندگی میں کوئی مزہ ہے، اب جینے کا کوئی حاصل ہے۔ وہ چل کر آئے اور خواجہ صاحب کے ہاں لنگر چلتا تھا، آنے والے مہمان بیٹھ رہے ہیں، آؤ بھائی ہاتھ دھو لو، کھا لو، آ جاؤ ہاتھ دھو بیٹھ جاؤ، کون ہو، کہاں کے ہو، کس برادری کو ہو، کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ اس چیز کو دیکھ کر جا کر اپنی قوم کو بتلاتے تھے کہ حقیقت۔ تو پورے علاقوں نے خواجہ صاحب کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں ہمارے علاقے میں، ہم سب آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب دورے ہوئے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تو 10-10 ہزار لوگوں نے لائن لگا کر کلمہ پڑھا ہے، جو آج کے پاگلوں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا کیسے؟ تو ایسا کیسے آپ ایک آدمی کو پکڑ کر ہلا کر بولتے ہو نا ہمارا دھرم اچھا تمہارا خراب، اس کو تبلیغ نہیں کہتے۔ ایک تو ان کی شخصیت پرکشش تھی، وہ ریاضات، وہ مجاہدے، اتباع سنت کا نور، اللہ کی مدد، جس کو نگاہ اٹھا کر دیکھ لیا زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ یہ ہے وہ وجہ جس نے ہندوستان کی کایا پلٹی۔
تو اسلام کا جو انسانوں کی برابری کا اصول ہے، آئیے کہ یہ مقابلہ، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے یہاں اونچ نیچ کہیں ہے تو وہ سماجی بگاڑ ہے، مذہبی دلیل نہیں ہے۔ اس اونچ نیچ پر کوئی مذہبی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ فقہ کی کتابوں میں شادی بیاہ کے موقع پر دونوں ہم مزاج ہوں، کف اور برابری، وہاں فقہا نے صاف لکھا ہے تاکہ نبھے، تاکہ دونوں میں نبھے۔ ہمارے یہاں شادی کے موقع پر ان تمام چیزوں کو اپنایا جاتا ہے جس سے یہ رشتہ تا زندگی قائم رہے، ٹوٹے بالکل نہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر رشتے میں کوئی دراڑ پڑے تو اس دراڑ کو ختم کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے اندر ہدایات بھری پڑی ہوئی ہے۔ جائز چیزوں میں سب سے گندی چیز طلاق ہے، اور بلا مجبوری کے طلاق مانگنا یا بلا مجبوری کے طلاق دینا دونوں پر لعنت ہے۔ کوئی عورت اپنے شوہر سے بلا کسی معقول عذر کے، بلا کسی مجبوری کی طلاق مانگتی ہے، اس پر لعنت، اور کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلا کسی اہم مجبوری کے، بلا ضرورت طلاق دیتا ہے، اس پر لعنت۔ کھلواڑ ہے۔ ان دونوں کو جوڑا گیا، انسانیت کی برابری۔ شادی بیاہ میں اگر مزاج ایک جیسے نہیں ہوں گے تو نبھے گی نہیں۔ مثال سمجھ لیجئے، ایک فیملی کی بچی یہاں پلی بڑھی، پڑھی لکھی، خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور آپ کے ایک بھائی وطن میں رہتے ہیں، ایک دم بجڑ دیہات ہے، سواری بھی نہیں ہے، لائٹ بھی نہیں ہے۔ آپ نے یہ سوچ کر کہ بھائی بھیا ہیں، کہیں ہے کر دیا جائے، اٹھا کر دیا، نبھے گی؟ جہاں شام کو اندھیرا ہو جاتا ہے، کچا مکان ہے، کیچڑ ہے، جانور ہیں، کھیتوں میں جا کر کام کرنا ہے، دودھ دونا ہے، کچے چولہوں میں کھانا پکانا ہے، یہ بچی وہاں رہے گی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ حتیٰ کہ جو لوگ ہندوستان چھوڑ کر باہر چلے گئے اور ایک آدھ نسلیں وہاں گزر گئیں، سعودیہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، پلٹ کر خاندان والے ان کو ان کی بیٹیاں لینے کو تیار نہیں۔ بیٹی دے تو دیں گے اس لیے کہ یہاں سے وہ اونچے ہیں، لیکن ان کی بیٹی آ کر یہاں رہ جائے آسان نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ تو کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بھائی شادی بیاہ کرتے وقت اس کی رعایت رکھو۔ چونکہ آج سے 150 سال پہلے تک کاروبار الگ الگ برادریوں کے ساتھ خاص تھے۔ چمڑے کا کاروبار فلاں برادری، کپڑے کا کاروبار فلاں برادری، لکڑی کا کاروبار فلاں برادری، لوہے کا کاروبار فلاں برادری، کڑھائی بنائی ٹھکائی فلاں برادری۔ کاروبار برادریوں کے ساتھ خاص تھے، اور کاروباروں کی بنیاد پر مزاجوں میں فرق تھا۔ یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بعد میں ارے ایسا کیسے بول دیے، فلاں کتاب میں ایسا لکھا، فلاں کتاب میں ایسا لکھا۔ میں اس کا جواب دے رہا ہوں، جب وہ فرق مٹ گیا، مثلا پہلے چمڑے کا کاروبار کرنے والے ذلیل شمار ہوتے تھے، جانور مر گیا، کھال چھیلا رکھا ہے، بدبو مار رہی ہے، بیل گاڑی میں لاد کر 4 چمڑے لے کے جا رہے ہیں، چمڑے کے کاروبار کرنے والے سماج میں حقیر شمار ہوتے تھے۔ آج چلیے کانپور میں چمڑے کا کاروبار کرنے والوں کے ہاں آپ تصور نہیں کر سکتے جیسے بنگلوں میں رہتے ہیں، جیسی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، اور آپ کے 100-200 جوڑی کے کارخانوں کو وہ کھڑے کھڑے خرید لیں گے، حضرت اتنا پیسہ ان کے پاس ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، چمڑا تو آپ چھوڑیے، چمڑے کی چندی بیچنے کو مل جائے، ٹکڑے بیچنے کو مل جائے، لوگ لین لگائے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ پیسہ ہے۔ ایک دور تھا کپڑا سلنے والا درزی، سماج میں وہ طبقہ گرا ہوا تھا، بال بنانے والا حجام، وہ طبقہ سماج میں گرا ہوا شمار ہوتا تھا۔ بمبئی چلیے، جن لوگوں کے سیلون ہیں کسی پاش ایریے میں، ان کی آپ کنڈیشن دیکھیے،
جن کی دکانیں ہیں کٹنگ کی اور سلائی کی، چل کے دیکھیے. میرا اپنا واقعہ ہے. ایک صاحب کے یہاں ملنے جانا ہوا، کچھ سیاسی لوگ ساتھ میں تھے. نکلے وہاں سے تو ایک ٹیلر کے یہاں کھڑے ہو گئے. یہاں تو آپ کپڑا خریدتے ہیں، جا کے دیتے ہیں، وہاں سب کچھ لگا ہوا ہے، خالی آپ کو ناپ دینا ہے. اشارہ کرو یہ کلر 4 جوڑ کپڑے ناپ دو اور چلے آؤ، سل کر گھر پہنچ جائے گا آپ کے. ہاں بھاؤ مت پوچھنا ورنہ سر کا پسینہ پیر پہ آئے گا. ایک جوڑا کم سے کم 5-8 ہزار روپے کا بنے گا، بنتا ہے سیاسی لوگوں کا. انہوں نے اشارہ کیا، میرے اوپر بھی فیتے لگنے لگا. میں نے پوچھا کیا ہے بھائی؟ کہ تھوڑا سا ایک ناپ دے دیتے، ضرورت نہیں. وہ اصرار کرتے رہے، میں انکار کرتا رہا. پھر میں نے دکاندار سے پوچھا کپڑا کس بھاؤ کا ہے؟ تو معلوم پڑا کم سے کم 4,000 روپے کا تو کپڑا ہوگا اور 2,000 روپے سلائی ہوگی. اب سوچئے 2,000 روپیہ ایک جوڑے کی، آپ کے یہاں 500 چل رہا ہے. یہ 20 سال پہلے کی بات بتلا رہا ہوں میں آپ کو. آج کیا ہوگا نہیں معلوم. اب ایک جوڑے پر دکاندار کو، مالک کو کم سے کم 1,000-1,500 بچنے والا ہے. 20 سے 25 جوڑے سلے گئے، مشینیں رکھی ہوئی، پر ڈے انکم کیا ہوئی؟ آپ جوڑ لیجئے. کہاں کھڑے ہیں آپ لوم والے؟ 2 روپیہ 3 روپیہ بچتا ہے تو قدم زمین چھوڑ دیتے ہیں. 500 لاکھ روپے کی ماہانہ انکم ہے. اور ہے کیا وہ درزی، جس کو آپ 100 سال پہلے ذلیل سمجھتے تھے، آج کہاں کھڑا ہے وہ؟ اب کاروبار کسی طبقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جس کاروبار میں پیسہ ہے سب اس کے اندر گھستے ہیں. یہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. تو اب اس کی بنیاد بھی نہیں بچی. جب کبھی وہ بنیاد تھی اس وقت فقہا نے لکھا تھا، اب تو وہ بنیاد بھی نہیں بچی. اور وہ بنیاد بھی شادی بیاہ کے لیے تھی، وہ بنیاد مسجد میں آگے کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے. وہ بنیاد کسی تنظیم کے عہدے کے لیے نہیں ہے. ایک مرتبہ کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے اسی برادری واد پر، دارالعلوم میں ایسا اور جمعیت میں ایسا اور تبلیغ میں ایسا. میں بہت دبے الفاظ میں آپ کو بہت نیچے اتر کر چھوٹا سا جواب دے کے آگے بڑھوں گا. میں نے کہا یہ خرافات الحمدللہ بڑوں میں نہیں ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں، ہم نہیں مان سکتے. میں نے کہا جمعیت علماء ہند نے پورے ملک کے علماء کو جمع کر کے اپنا امیر منتخب کیا تھا، امیر الہند. سب سے پہلے امیر ہند کون تھے؟ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. محدث کبیر مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، جو بعد میں موی ہوئے. سب سے پہلے امیر الہند کون تھے؟ مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ. اس علاقے کے لوگ جانتے ہیں کس برادری سے وابستہ تھے. 10,000 سے زائد ہندوستان کے چوٹی کے علماء نے بیٹھال کے ان کو اپنا امیر چنا تھا. کہاں گیا بھید بھاؤ؟ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمی مفتی ابو القاسم صاحب بنارسی مدظلہ العالوی انصاری برادری کے، کہاں گیا بھید بھاؤ؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. ہمارے بڑوں نے دور دور اس کو ہوا نہیں دی. میں اس موضوع پر زیادہ نہیں بولنا چاہتا، آگے بڑھ رہا ہوں. مولانا حبیب الرحمن صاحب کا علمی مقام کیا تھا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ شکوہ ہے اعظم گڑھ کے لوگوں سے. آپ کے ہاں علامہ شبلی نعمانی پیدا ہوئے، اتنا عظیم کارنامہ انجام دے کر گئے. ان کے نام پر میچ تو ہوتے ہیں، مشاعرے تو ہوتے ہیں، لیکن کوئی علمی مذاکرہ ہو، کوئی سیمینار ہو، دیکھنے کو نہیں ملتا. مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی اتنی عظیم شخصیت. میں آپ کو ان کے ایک آدھ واقعات سناتا ہوں. دارالعلوم دیوبند میں 7 سالہ تھا 80 میں. نودرے کے باہر کرسیاں لگی ہوئی تھیں. تقریباً 30 سے زائد عرب ممالک کے بادشاہ آئے ہوئے تھے، ان کے نمائندے آئے ہوئے تھے. دلی ایئرپورٹ بھر گیا تھا جہازوں سے، اور دارالعلوم دیوبند کا پورا حلقہ شیوخ سے بھرا ہوا تھا. جامع ازہر مصر کے شیخ الحدیث عرب شیوخ کے قافلے کے ساتھ چل رہے تھے، اور سامنے مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی تشریف فرما تھے. انہوں نے رک کر اپنے عرب شیوخ سے مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کا تعارف کرایا تھا. کیا کہا تھا؟
عربی میں کہا تھا، میں ترجمہ کر دوں گا اس کا. ھذا من کبار علماء العالم واکبرہم فی الہند. اپنے عرب علماء سے کہا تھا یہ دنیا کے بڑے عالموں میں سے ایک ہے اور ہندوستان کے سب سے بڑے عالم ہیں. یہ مقام تھا ان کا. یہ گندگی الحمدللہ ہمارے بڑوں کے ہاں کہیں نہیں تھی. اگر ہے تو وہ سماجی اونچ نیچ ہے، اس کا ذمہ دار سماج ہے، اس کا ذمہ دار مذہب نہیں ہے. مذہب کہتا ہے سارے انسان محترم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی دور مظلومانہ گزارا اور مدینہ منورہ آنے کے بعد شروع کے 5 سال جنگوں میں گزر گئے. اللہ اللہ کر کے مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد خطہ عرب میں اسلام کا پرچم لہرایا. اور آپ نے انتقال سے چند مہینے پہلے آپ کا وصال ہوا ہے ربیع الاول میں، جو اس سے پہلے بقرعید پڑی ہے، اس میں حج ادا کیا ہے. سن 10 میں حج کا موقع بہت بڑا مجمع تھا. جو لوگ مدینے کے اندر تھے جب ان کو معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ چل پڑے. جو لوگ مکے کے آس پاس تھے وہ وہیں رک گئے. دنیا کے جن لوگوں کو معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے جا رہے ہیں، جو جہاں تھا وہیں سے رخ کیا ادھر کا. کچھ تو راستے میں آپ سے آ کے مل گئے اور کچھ مکے میں آ کر مل گئے. تقریباً 1.25 لاکھ آپ کے جانثاروں کا مجمع ہے. اس میں آپ نے بہت سی نصیحتیں کی ہیں عرفات کے میدان میں. عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر آپ نے جو خطبہ دیا ہے، جو حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے مشہور ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کا ترجمہ مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے. آپ نے اس خطبے میں اسلامی دستور کا اعلان کیا ہے. فرمایا لوگو، انسانیت محترم ہے، انسانیت محترم ہے. جس طریقے سے یہ دن محترم ہے، یہ سرزمین محترم ہے، مکہ شہر محترم ہے، اسی طرح انسانیت محترم ہے. انسانیت کو اس سے بتقدس کیا ملے گا؟ اور فرمایا میرے خاندان کے لوگوں، اپنے دماغوں سے اونچ نیچ کی گندگی کا کیڑا نکال دو. میں اونچ نیچ کی گندگی کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں. یہ بات کیوں کہی آپ نے؟ آپ کا خاندان واقعتاً محترم خاندان ہے. جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، آپ کا خاندان محترم خاندان ہے. قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس کے خدمتگار تھے، زمزم پلاتے تھے، دنیا ان کا احترام کرتی تھی، اس سے انکار نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں میرے خاندان والوں، اونچ نیچ کے گندگی کے کیڑے کو اپنے دماغوں سے نکال دو. میں اونچ نیچ کی جاہلانہ رسم کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی کالے کو گورے پر اور کسی گولے کو کالے پر، کسی عربی کو غیر عربی پر، خاندان، علاقہ، نسل، رنگ، روپ کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عزت کے مقدار تقویٰ ہے. یہ ہے وہ اعلان. ساری انسانیت کو یکساں احترام دیا گیا. جب ساری انسانیت کو یکساں احترام دیا جائے گا تو اونچ نیچ نہیں ہوگی، تو ریزرویشن کی نوبت ہی نہیں آئے گی. یہاں نوبت کیوں آئی؟ یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے. لیکن ریزرویشن دیا گیا اور جن طبقات کو ملا ان کو اس کا فائدہ پہنچا. اب لائیے دستور کی وہ دفعہ کہ سارے انسان یکساں ہیں، سارے انسانوں کے حقوق یکساں ہیں. تو پھر ریزرویشن ایک اضافی دفعہ ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں ان کو برابری میں لانے کے لیے ریزرویشن اپنایا جائے گا. اس میں کچھ ڈال لیا کرو بھائی، معلوم تو تم گزر رہے ہو وہاں سے. ہے اچھی بات ہے. دائی دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تاخیر سے نکلے ہیں آج. یہ آپ لوگ جیب میں ہاتھ ڈالیں، پیسے باہر نکال لیں تاکہ وقت کم سے کم لگے ان کا. یہ بات جو میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ایک طرف دستور کہہ رہا ہے کہ سارے شہری یکساں ہیں اور ایک طرف ریزرویشن بھی ان کو آپ دے رہے ہیں.
اسی طرح دستور کہہ رہا ہے کہ ملک میں دستور ایک ہونا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ایک ہونا چاہیے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن وہ مذہبی معاملات جس میں دونوں فریق، دونوں پارٹی ایک مذہب کے ہوں اور وہ اپنے مذہبی معاملے کو اپنے طور پر انجام دینا چاہیں تو حکومت مداخلت نہیں کرے گی، یہ بھی دستور کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب کیا تکلیف ہے؟ اب کیا تکلیف؟ پرسنل لا، ہر مذہبی کمیونٹی، ہر مذہبی اکائی اور ہر مذہبی گروپ کے مذہبی معاملات وہ ہے کتنے؟ اصل سوال یہ کہ وہ ہے کتنے؟ بھائی آپ کہیں چلے جائیں، کورٹ کچہری، لین دین، کسی بھی معاملے میں یکساں دستور ہے، کسی نے آواز کی نہیں کی۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ ہماری شادی، لڑکی مسلم لڑکا مسلم، تو ہم شادی کس طرح کریں گے؟ مذہب کی روشنی میں، ہم ہمارے مذہب کی روشنی میں کریں گے، سکھ ان کے طور طریقے پر کریں گے، جین ان کے طور طریقے پر کریں گے، بدھ ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے، وغیرہ وغیرہ، قبائلی ہے، نکسل آدیواسی ہیں، الگ الگ طریقے ہیں۔ آپ کیا ان کو ان کا طریقہ چھوڑنے پر مجبور کریں گے؟ تو پھر وہی بات آتی ہے، یہ ملک مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، یہ ملک مذہب بیزار لوگوں کا ملک نہیں ہے، ناستک لوگوں کا ملک نہیں ہے کہ آپ کسی کو مذہب چھوڑنے پر مجبور کریں گے۔ وہ چیزیں جو دونوں ایک مذہب کے ہوں اور ان کی خصوصیت ہے، وہ ان کی پہچان ہے، وہ اور ان کے اس عمل سے حکومت کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ بتائیے، لڑکی لڑکا بیٹھ کر مسجد کے اندر نکاح پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ کوئی مندر میں جا کے اپنی شادی کا عمل انجام دے رہا ہے تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ کوئی گردوارے میں جا کے اپنا انجام دے رہا ہے، آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ اور اس کو ختم کرنے کے لیے صاحب اس کا حوالہ، دستور ایک ہونا چاہیے، اتنا ہی شوق ہے تو وہ جو مشرق کے 7 صوبے ہیں ان کو الگ کرنے کے لیے بات کیوں چلائی جا رہی ہے؟ کرو ایک، گوا کو لاؤ اسی میں، میزورم کو لاؤ اسی میں، ناگالینڈ کو لاؤ اسی میں، سکھوں کو لاؤ اسی میں۔ یہ تماشے بازیاں پچھلی حکومتوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ فائدہ ایک پیسے کا نہیں، نقصان 1000 پٹ، حاصل کچھ نہیں۔ 2016 سے لے کر 18 تک یہ تماشا کیا گیا تھا۔ اس وقت کا جو لا کمیشن تھا وہ 21واں لا کمیشن تھا، یہ 22واں لا کمیشن ہے۔ 21ویں لا کمیشن کے سامنے وہ تمام تفصیلات آئیں۔ آپ نے تو کن الفاظ میں یاد کروں، آپ نے تو ایک ہی مہینے کے اندر فائل کھولی بھی، لپیٹ بھی دی، آج اس کا آخری دن ہے۔ اتنا بڑا ملک جہاں تک آواز پہنچتے پہنچتے ٹائم لگے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا۔ جس طریقے سے جب NRC کا سوچا چھوڑا گیا اور اس پر احتجاج ہوا، ہم لوگوں نے بھی یہاں پر ملت نگر میں شاہین باغ کے عنوان پر منڈپ لگایا، بات چیت چلی۔ اس موقع پر مہاراشٹر کے CM ادھو ٹھاکرے تھے، ان سے ملاقات کی بھی نوبت آئی، اور ہمارا وفد دلی بھی گیا، مودی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، 1 گھنٹہ گفتگو ہوئی۔ تو میں نے وزیر اعظم سے یہ بات کہی تھی کہ آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ اس ملک کے اصل باشندے کون ہیں؟ اس پر کوئی بات نہیں کرے گا، گھمائیں گے۔ اس ملک کے اصل باشندے کون ہیں؟ وہ کس حال میں؟ وہ بیچارے جنگلوں میں رہنے والے آدیواسی، مچھیڑے، کیوٹ، جن کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جنم پتری بنتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بھیونڈی شہر میں رہ رہے ہیں، اگر اسکولوں میں داخلے کی نوبت نہ آوے تو یہاں تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر بحث چل رہی تھی کہ صاحب جنم پتری کمپلسری، تو بہت سے MP کھڑے ہو گئے، بولے بھائی میری بھی نہیں ہے، بھائی میری بھی نہیں ہے، پہلے مجھے باہر نکال دو،
آج سے 40-50 سال پہلے عوام کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے، اور آپ کو شوق چلا رہا ہے۔ تو جو اصل باشندے ہیں یہاں کے ان کو بھی نہیں معلوم ہے، ان کو آپ نکال دو گے؟ مسلمانوں کو آپ سائڈ کرو، ہم کو آپ جا کر کسی بھی کھاڑی میں پھینکا میں چھوڑو، ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کو آپ یہاں کا اصل باشندہ مانتے ہو، مول نواسی مانتے ہو۔ ان کے پاس پیپر ہے، جس جھوپڑے میں وہ رہ رہا ہے اس جھوپڑے کا پیپر ہے۔ آپ رہائشی پروف مانگ رہے ہو، آپ جنم پتری مانگ رہے ہو۔ ہم ادھر جانور خریدنے کے لیے پر سال جنگل جا رہے تھے، ایک آدھ میل دور تک آبادی نہیں ہے، جنگل جھاڑی ہے، ٹہل گھوم رہے تھے، ایک بڑے میاں ملے 107 سال کے، وہ 107 سال سے وہی ہیں جنگل میں، ان کا بیٹا لگ بھگ 75-80 سال کا، وہ بوڑھا، پوتا 60 کے آس پاس، وہ بوڑھا، پڑ پوتے سے ہماری بات ہو رہی ہے، ان کے پر دادا تھے۔ دادا یہاں کب سے رہ رہے ہو؟ شروع سے رہ رہے، ڈر لگتا نہیں؟ نہیں، ہم تو ہی رہتے۔ ہم اور آپ دن ڈوبتا ہے بھاگائیں گے وہاں سے، شیر آ جائے گا، چیتا آ جائے گا، وہ اسی کے عادی ہیں۔ ایک بڑا طبقہ وہیں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا اور وہیں مر گیا، ساگ سبزی بو لیا، جانور پال لیے، دودھ پی لیا، پھل کھا لیا، اناج ہو گیا وغیرہ وغیرہ، سالوں سال وہ شہر کا منہ نہیں دیکھتے۔ یہ تو اب 15-25 سال سے فرق پڑا ہے، ورنہ ایک بڑا طبقہ وہ تھا جو زندگی میں کبھی ٹرین میں نہیں بیٹھا تھا۔ تھے ایسے لوگ، آپ ان کو نکال دیں گے ملک سے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ کیا مذاق کر رہے ہو؟ روزگار پر بات کرو، تعلیم پر بات کرو، ترقی پر بات کرو، بھاشن لمبے دینے سے کیا ہونے والا ہے؟ ایسے ہی آپ نے سوال نامہ جاری کر دیا لا کمیشن نے، اور اس سوال نامہ کا جواب موبائل سے میل کر کے یا کمپیوٹر سے میل کر کے بھیجنا ہے، تو بڑا موبائل کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ شہروں کو چھوڑیے آپ، میں دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسمارٹ موبائل کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ کتنے لوگوں نے میل بنا رکھے ہیں اپنے، اور کتنے لوگوں کو آتا ہے رائے بھیجنے کا طریقہ؟ تو کیا کریں گے آپ؟ یعنی بیچارے نہیں بھیج پائے تو آپ کی نکل پڑی، اتنے لوگوں نے خالی مخالفت کی ہے، بس یہ معیار ہے؟ آپ مسودہ لائیے، فارمیٹ لائیے، اس کو اوپن کیجئے، پڑھے لکھے لوگوں سے رائے مانگیے، وکلاء سے رائے مانگیے، تنظیموں کے ذمہ داروں سے رائے مانگیے، اس کے بعد اگر شوق نہیں پورا ہوتا تو آپ پھر ریفرنڈم کرائیے۔ اب میں پلٹ کر پوچھتا ہوں، ریفرنڈم ہوگا تو اقلیتوں کے ووٹ تو کم ہی ہوں گے نا بھائی؟ دستور کیا کہہ رہا ہے؟ تمام اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، تمام مذہبی اکائیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اس کا کیا ہوگا؟ یعنی گویا کہ تو اپنے مذہب پر چلو گے نہیں چلو گے، کون طے کرے گا؟ یہ ووٹ طے کرے گا، یہ وہ لوگ طے کریں گے جن کا اس مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تماشے بازیاں۔ پچھلے ہفتے ملاقات میں نے اس موضوع پر قوانین کی دفعات پر گفتگو کی تھی، آج ان شکوک و شبہات کے ازالے پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ صاحب یہ تماشے جو ہو رہے ہیں کہ صاحب سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، یکساں نہیں، پہلے سے کیا 99% دستور یکساں ہے ملک کا، اور اسی دستور کے مطابق 75 سال سے دیش چل رہا تھا۔ دیش کل نہیں پیدا ہوا ہے، کل نہیں آزاد ہوا ہے، 75 سال سے دیش چل رہا تھا۔ اس سے پہلے کیا بی جے پی حکومت نہیں تھی؟ واجپئی وزیر اعظم نہیں تھے؟ تب دیش چل رہا تھا۔ ابھی کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ ان بیچاروں کو دیش چلانا تھا، ان کو آگے لے جانا تھا، اور موجودہ ذمہ داروں کو تماشے کرنے۔ کہتے نا گلشن میں نشیمن کو میرے، یہ کہہ کے جلایا مالی نے، جب کوئی نشیمن جلتا ہے گلشن میں اجالا ہوتا ہے۔ آپ کو گلشن جلا کر اجالا دیکھنے کا شوق ہے؟ ایک بات، یعنی دستور یکساں ہے، اس پر گفتگو ہو گئی۔ اگلی بات سن لیجئے، جب 2016 سے 18 کے بیچ میں
یہ پھر چھیڑا گیا تھا، اور اس وقت یہ تاثر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں میں عورتیں بہت خوش ہیں، خواتین بہت خوش ہیں۔ کس چیز سے خوش ہے؟ عنوان تو ہے یکساں سول کوڈ کا، اور نشانہ کیا ہے؟ ایک سے زائد شادی۔ نشانہ کیا ہے؟ میراث کی تقسیم۔ اچھا، ایک سے زائد شادی۔ ہم پوچھتے ہیں مسلمانوں کی آبادی کو سامنے رکھ کر ایک سے زائد نکاح کئے لوگ کرتے؟ ان کا پرسنٹ کیا ہے؟ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، جن شرطوں کے ساتھ دی ہے، اور جن طبقات میں وہ چیز ہوئی وہاں وہ عورتیں سکھی ہوئیں کہ دکھی ہوئیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ میں اس کو ایک مثال دے کر آسانی کے ساتھ سمجھاؤں، اور یہ وضاحت پہلے کر دوں کہ ہندوستان کا نہ ماحول ویسا ہے، نہ موسم ویسا ہے، نہ ضرورت ویسی ہے، لیکن جہاں کہیں ہوا وہاں نقصان کس کا ہوا، فائدہ کس کا ہوا؟ دنیا کے بعض خطے گرم ہیں، وہاں مردوں کے اندر تقاضا زیادہ ہے، اور اسلام زنا کو بدترین جرم کہتا ہے۔ آپ دوسری شادی کے خلاف تو ہنگامہ کھڑا کرتے ہو، اور اکھیل مسلمانوں میں دوسری شادی کا پرسن ایک بھی نہیں ہے، اور دوسروں کے ہاں رکھیل 10% ہیں۔ دوسری شادی کو آپ منظور کرنے کو تیار نہیں ہو۔ اور اگر ایک مرد عورت وقتی طور پر کنٹیکٹ کریں آپس میں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیو ان ریلیشن کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک آدمی شادی کرنے کے بعد رشتہ ختم ہوتا ہے، لڑکی الگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت درد ہو رہا ہے، کہاں جائے گی، کہاں کھائے گی، کہاں رہے گی؟ تماشا ہے، وقتی کنٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے، جنم کا ساتھ ہونا چاہیے۔ ذرا اپنی فائل کھولیے، ایک عورت ایک مرد، یہ دو آوارہ لوگ آپس میں لکھا پڑھی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ایک رات، 2 رات، 1 مہینے، 2 مہینے، وہ 1 سے کرے، 2 سے کرے، 4 سے کرے، 10 سے کرے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس کو درست مانا جائے گا۔ اب بولیے، اب کہاں گیا آپ کا جنم کا ساتھ؟ اسلام ایک مہذب سماج فراہم کرتا ہے، جہاں کہیں ضرورت اور تقاضے، اس کو ذرا میں کلیئر کر دوں ورنہ بات آگے بڑھ جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کی قدر کے گھٹنے اور بڑھنے کا معیار کیا ہوتا ہے؟ آپ بھیونڈی میں رہتے ہیں، تیزی مندی آتی ہے۔ تیزی کا مطلب تاکہ بھاؤ سے بک رہا ہے، مندی کا مطلب بھاؤ نہیں مل رہا ہے، بس۔ لوم کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے۔ لوم بند کسی کا نہیں ہوتا، کبھی نقصان کے ساتھ، کبھی فائدے کے ساتھ۔ آپ کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب لینے والوں کی غرض ہو تو بھاؤ دینے والے کا ہوتا ہے، اور جب دینے والے کی غرض ہو تو بھاؤ لینے والے کا ہوتا ہے۔ پروٹیکشن اور ڈیمانڈ، کسی بھی چیز کی پیداوار اور کھپت، اگر کھپت زیادہ ہے تو بھاؤ اونچا ہوگا، اور کھپت کم ہے تو بھاؤ نیچا ہوگا۔ یہ ہے حاصل تیزی اور مندی کا، اور کسی چیز کے ڈیمانڈ کے ہونے کا اور نہ ہونے کا۔ دنیا میں جب جہاں کہیں بھی لوگوں نے ایک سے زائد شادیاں کی ان شرطوں کے ساتھ جس پر میں بار بار گفتگو کر چکا ہوں، تماشے نہیں، تو وہاں کوئی بھی بیوہ، مطلقہ، معذور، لنگڑی، لولی، بدصورت بیٹھی نہیں۔ کیوں؟ ایک آدمی کو ایک سے زائد عورت لگے گی تو عورتیں کم پڑ جائیں گی، تو نخرے کس کے ہوں گے؟ بھائی ضرورت تو آپ کو ہے نا، ڈیمانڈ تو آپ کا ہے، پروٹیکشن ادھر ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، پروٹیکشن اتنا ہی ہے، تو بھاؤ اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عرب میں جب کسی لڑکے کی شادی کی بات چلتی ہے کسی لڑکی کے ساتھ، تو لڑکی کے گھر والے بولتے ہیں آپ کی تعلیمی لیاقت، سورس آف انکم، آپ کا مکان، گاڑی، گھر میں کام والی ہے کہ نہیں ہے، پاور، پانی، اے سی، پارکنگ، تب جا کر لڑکی ملتی ہے ان کو حضرت۔ اور ہندوستان میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں بیٹھے ہیں بے غیرت مانگنے والے، مجھ کو بائک نہیں، مجھ کو بلٹ چاہیے 1.5 لاکھ والی،
اب تو لوگ کار مانگنے لگے. اب بیچارہ غریب بیٹی کا باپ ڈھو رہا ہے قرضہ, سود بیاج میں قرضہ لے کر بچی کی شادی کر رہا ہے. کیا ہے یہ؟ اسلام نے کہا لڑکی کی شادی کی بنیاد پر لڑکی کے باپ پر 1 پیسے کا بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب ضرورت لڑکے والوں کی ہوگی. ضرورت لڑکے والوں کی کب ہوگی؟ اس کے باوجود ہمارے یہاں ضرورت نہیں ہے اس کی, موسم ایسا نہیں ہے, تقاضے نہیں ہے, کوئی نہیں کرتا. اس لیے کہ اسلام نے 1 سے زائد شادی کرنے والوں کو پابند کیا ہے. آپ دونوں کا یکساں احترام کریں گے, دونوں کے حقوق یکساں ادا کریں گے, دونوں کی اولادوں میں انصاف کریں گے. میں آپ کو بتلا دوں, ہمارے بعض اکابر لا ولد گزرے, جیسے مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ لا ولد تھے, اولاد نہیں تھی. ان کی بیوی ہمارے خاندان کی, ہم جانتے ہیں کیا اسباب تھے اس کے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اولاد نہیں تھی. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹا ایک بچہ ہوتا, بچی ہوتی, ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے, تم ہی اپنے طور پر دیکھ کر کہیں کرا دو. کسی سے نگاہ لڑ گئی, عشق ہو گیا, یہ تماشے نہیں تھے, تم ہی کہیں دیکھ کر کرا دو, زندگی گزرے. تو بڑی بی نے چھوٹی بی کا رشتہ طے کر دیا. اب 2 بیویاں ہو گئی. رشتہ ہو جانے کے بعد تو ترچا ہوتا ہے رشتہ, سوت کا. حضرت کے 3 مکان تھے, ایک ان محترمہ کا, ایک ان محترمہ کا, اور تیسرا ان کی اپنی بیٹھک, جہاں حضرت نے بیٹھ کر بیان القرآن مرتب کیا ہے. الحمدللہ ناچیز اس جگہ پر جا کر آیا. حضرت کی خانقاہ میں ترازو رہتی, ترازو, کوئی بھی چیز تول کر منگاتے تھے. مثلا کلنگڑ, اور پورا علاقہ ان کے معتقدین کا علاقہ تھا, تو خادم جاتا ترازو لے کر کلنگڑ, بکھار میں جا کر بولتا کہ 2 کلنگڑ 1 وزن کے 2 کلنگڑ 1 وزن کے آئے, ایک اس گھر میں ایک اس گھر میں. کاٹا گیا تو اندر ایک نکلا ہرا, ایک نکلا لال. یہ ہوتا ہے. تو جس گھر میں ہرا نکلا انہوں نے بچی کو بھیجا اس گھر میں کہ جا کے دیکھو وہاں کیسا نکلا, تو وہاں تو لال نکلا تھا. تو کہلوایا ہاں مجھے معلوم تھا کہ لال والا اسی کے یہاں جائے گا. حضرت نے اپنا سر پکڑ لیا, خدا بندہ, خدا بندہ, میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں. اس سے زیادہ انصاف کسی کے بس میں ہے؟ حضرت تھانوی ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے خاندان میں اوپر نسل در نسل کہیں کسی کا کوئی حق بن سکتا ہے کیا؟ میں نے میری بہنوں کو نہیں دیے تو عام رونا ہے. میرے ابا نے پھوپھیوں کو دیا کہ نہیں, دادا نے ان کی بہنوں کو دیا کہ نہیں, پر دادا نے ان کی بہنوں کو دیا کہ نہیں. حضرت نے نسل در نسل معلوم کر کے جس کا جو حق تھا وہ پہنچایا. اسفار میں جاتے تھے, کسی سے 1 پیسہ نہیں لیتے تھے, اپنا خرچ کرتے تھے. اتنے محتاط, تب تو ان کے خلفاء آفتاب و مہتاب ہیں. حضرت تھانوی لکھ کر گئے ہیں, اجازت شریعت نے گرچہ دی ہے, لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ہندوستانی سماج اس کو قبول نہیں کرتا. اور قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کی ذہنیت ہمارے یہاں منتقل ہو گئی. شادی میں برات, لڑکی والوں سے جہیز, خرافات. اسلام پسند نہیں کرتا اس چیز کو. اسلام کہتا ہے بیٹی کے باپ نے اپنے پھول جیسی بیٹی کو تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, اس کی کفالت تمہاری ذمہ داری ہے. آپ کے یہاں رکھیل رہیں گی, 2 نہیں 4 رہیں گی, 10 رہیں گی, کیسے کیسی داستانیں ہیں اس کی. آئیے میراث میں اسلام نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین, بچے کا ڈبل, بچی کا سنگل, یعنی جتنے بچے ہوں گے بچوں کا دوہرا حصہ, بچیوں کا سنگل حصہ. مثلا 2 بیٹے 2 بیٹیاں, تو 2 بیٹوں کے 4 حصے, 2 بیٹیوں 2 حصے, 6 سے بٹے گا. 3 بیٹے 4 بیٹیاں, تو 3 بیٹوں کے 6 حصے, بیٹیوں کے 4 حصے, 6 4 10. بچوں کو ڈبل گنو, بچیوں کو سنگل گنو, جو گنتی بنے اتنے سے بانٹ دو بیوہ کو دینے کے بعد. یہ آسان طریقہ ہے. اب یہاں پیٹ میں درد ہے, ان کے یہاں تو اب تک دیتے ہی نہیں تھے, پھر دینے کی بات آئی تو 2 پارٹ کر دیے. شادی سے پہلے باپ مر گیا ہے, کنواری ہے بیٹی تو ملے گا, بیاہی تو نہیں ملے گا. کیوں؟ بیانے کے بعد اس بیٹی کا رشتہ باپ کے گھر سے ختم ہو جاتا ہے. باپ کو, بیٹی کو باپ کھڑے ہو کر کنیا دان کر دیتا ہے. وہ تمہاری تہذیب ہوگی, ہمارے یہاں بیٹی بیٹی ہے, باپ کا خون ہے, کنواری ہو تو بیٹی ہے, بیاہی ہو تو بیٹی ہے. تہذیب کا فرق ہے.
ہمارے یہاں بوڑھے والدین کی کفالت کی ذمہ داری بیٹے کی ہے، بیٹی کی نہیں ہے۔ اس بیٹی کی جہاں شادی ہوگی اس کے سارے خرچے اس کے شوہر دے گا، اور یہ بیٹا جس کو بیاہ کر لائے گا اس کے خرچے یہ دے گا۔ تو بوڑھے والدین کو کون سنبھالے گا؟ بیٹا سنبھالے گا کہ بیٹی سنبھالے گی؟ بیٹا سنبھالے گا۔ تو بیٹے پر بوجھ زیادہ ہے، اس کے باوجود قرآن کہتا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے بیٹے، تمہارے باپ، تمہارے رشتہ دار، ہم کس کو کیا دلا رہے ہیں اس کی حکمت ہم جانتے ہیں۔ بہت زیادہ اس کو کھودو مت، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، بارڈر ہے، ان کو پھلاننے کی کوشش مت کرنا۔ یہ ہمارے دینی معاملات ہیں، اس کا نام ہے مسلم پرسنل لا۔ اور ہر مذہبی اکائی کے اپنے دینی معاملات ہوتے ہیں، اپنے مذہبی معاملات ہوتے ہیں، وہ ان کا پرسنل لا ہے۔ ہندو پرسنل لا، سکھ پرسنل لا، جین پرسنل لا، بدھ پرسنل لا ہمیشہ چلتا آتا تھا۔ آپ کو شوق چل رہا ہے، کھجلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے آپ کر لیجئے۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے بعد میں کیا کرو گے؟ نہیں مانیں گے، پاس کر دیں گے۔ تو تم نے آج تک جن معاملات میں ہم کو ڈسٹرب کیا تو کیا ہم نے مذہب چھوڑ دیا؟ کل کو تم کہہ دو گے نماز مت پڑھو تو ہم چھوڑ دیں گے، تم کہہ دو گے قرآن مت پڑھو تو ہم چھوڑ دیں گے؟ ہم تمہارے مذہب پر عمل کریں گے، آپ کی مرضی، آپ پاس کرتے رہیے۔ مسلمان اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ ہم کورٹ میں جائیں گے تب نہ ہم کو آپ قانون بتلائیں گے۔ ہم نکاح کریں گے ہمارے حساب سے، بٹوارہ کریں گے ہمارے حساب سے۔ اگر دونوں پارٹی مسلمان ہیں اور دونوں مذہب پر عمل کرنے کو تیار ہیں تو کسی کو انٹرفیئر کرنے کا موقع ہی نہیں ملنے والا۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی، گزشتہ کی گفتگو میں دستوری بنیادوں پر گفتگو تھی، اب کی میری پوری کوشش تھی کہ میں غلط فہمیوں کا ازالہ کروں۔ آج اس کی آخری تاریخ ہے، آج 14 جولائی ہے۔ پچھلے جمعے کو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا جن لوگوں نے اب تک نہیں بھر کے بھیجا ہے بھر کے بھیجیں۔ آج بھی کہہ رہا ہوں مسجد کے باہر بیٹھ جائیے گا، نوجوان بچے آپ کا سپورٹ کریں گے۔ جنہوں نے نہیں سیکھا وہ سیکھ لے، جا کے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے موبائل سے لا کمیشن کے اس میل پر آپ اپنا اپنا میل بھیجیے۔ کل کو یہ نہ ہو کہ صاحب میل ہی نہیں آئے، مخالفت ہی نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، اس کی نوبت نہ آئے۔ دوسرا اعلان ہے، ہمارے ملک کی ایک عظیم شخصیت تھی جو عقائد کے موضوع پر، مسلک دیوبند کے موضوع پر بہت پختہ، بہت عمدہ بیان کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی باتیں لوگوں کو بری بھی لگتی تھی، لیکن بہرحال اپنی جگہ پر وہ ایک ہمالیہ پہاڑ کے مانند تھے۔ حضرت مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی جو اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے۔ ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے، عمر اچھی خاصی ہو گئی تھی، بیماریاں تھیں، اللہ کو پیارے ہوئے۔ اللہ ان کی روح کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، اور ان جیسے اہل السنہ والجماعہ مسلک دیوبند کے موضوع پر حق واضح کرنے والے، دودھ پانی الگ کرنے والے، جہاں تک جراحی انداز ہے، شدت ہے، ہم لوگ بچتے ہیں اس سے، ہم بھی اس موضوع پر بولتے ہیں لیکن ہم بچتے ہیں۔ دل آزاری نہ ہو، لیکن احقاق حق اور ابطال باطل یہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ ملت کو ایسے افراد اور عطا فرمائے۔ تیسرا اعلان، میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ سامنے کی عمارت پر ہم کو پترا ڈالنا ہے آپ تمام لوگوں کے تعاون سے۔ چونکہ برسات بہت تیز چل رہی تھی، برسات میں کام نہیں ہو پاتا ہے، اب برسات تھوڑا ٹوٹی ہے تو ہم اس میں انشاءاللہ کام چالو کریں گے۔ وہ عمارت اس میں نیچے دکانیں ہیں اور اوپر ایک مالا ہے، اس طرف درجہ حفظ ہے، اس طرف بالغ بچیوں کی تعلیم گاہ۔ 8-10 سال سے عمارت بنی ہے، برسات میں پانی لگتا ہے، عمارت بھیگتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو پترا پڑ جائے گا تو انشاءاللہ ایک مالا اور ہو جائے گا۔ وہاں تعلیم میں تنگی ہو رہی ہے، بچیاں زیادہ ہو رہی ہیں، ضرورت ہے پترا پڑ جانے کے بعد ایک ہال ہم کو اور مل جائے گا۔ پترے کی قیمت ہے 470 روپیہ ایک پترا، اور تقریباً 170 پترے اس میں لگیں گے، یہ لگ بھگ 80,000 روپے کا اماؤنٹ بنتا ہے، 79,000 روپیہ 900، یہ تو ہوا پترے کا، پھر انگل، پھر مزدوری، تقریباً وہ کام 3.5 لاکھ روپے کا ہے۔ ہم تھوڑا سا انتظار کر رہے تھے کہ برسات کم ہو، نکلنے کا موقع ہو، تو لوگوں سے مل کر تھوڑا تھوڑا تعاون لے کر جیسے بہت سے کام ہوئے وہ کام بھی ہو جائے۔ محلے کے بچے بیچارے مسلسل کوشاں ہیں اور ان کے توسط سے بہت سے کام ہوئے،
یہ لوگ جمع کرتے ہیں، باقاعدہ رجسٹر ہے، حساب لکھا جاتا ہے، بتلاتے ہیں، پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ اب ان کا احسان ہے کہ اپنا وہ ٹائم دے رہے ہیں، ورنہ ہم کو کہاں موقع، ہم کو جا کر سراج العلوم پڑھانا بھی ہے، دوسرے کام بھی دیکھنے ہیں، یہاں بھی آ کر دیکھنا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ الحمدللہ تعلیمی نظام بھی چل رہا ہے، مسائل بھی آ رہے ہیں، مصارف بھی ہو رہے ہیں، پیسہ آ بھی رہا ہے، خرچہ بھی ہو رہا ہے، کام آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ حضرات میں سے ہر آدمی ذہن میں ایک بات سوچ لے کہ مجھ کو 2 پترہ 5 پترہ دینا ہے، اور جس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے امام صاحب کو بتلا دیں، مجھے بتلا دیں، آج نہیں 4 دن کے بعد بتلا دیں۔ کسی کو انگل وغیرہ میں حصہ لینا ہے، کسی کو اس پیسے کا پکا بل چاہیے، ہم پکے بل کا انتظام کرا دیں گے، آپ کا کہیں سے نقصان نہ ہو، اور آپ کا یہ پیسہ اس تعلیم گاہ میں لگ جائے گا انشاءاللہ۔ جب تک بچے بچیاں پڑھتے رہیں گے، وہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، بالغ بچیاں، یہ قرآن پاک درست کر کے اسلامیات کا مطالعہ کر کے سیکھ کر جن گھروں میں جا رہی ہیں، دین کو فروغ پہنچ رہا ہے۔ قیامت تک ایک سلسلہ ہے دین کے فروغ کا، ہم اور آپ اپنی قبروں کے اندر آرام کریں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے میں سب سے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ تو یہاں دیں گے، میں باقی لوگوں کے پاس آؤں گا، ملاقات کروں گا، انشاءاللہ اس کام کو کرنا ہے۔ جس کی جیسی طبیعت چاہے، 10-5 ہزار کوئی دینا چاہ رہا ہے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کرنا چاہ رہا ہے، آپ مجھے فون کر دیں، حاجی رستم صاحب کے آفس میں آ کر کسی کو دینا ہے وہاں دے دیں، مفتی افضل صاحب امام ہیں ان کو بتلا دیں، آپ جس طرح چاہیں گے ہم تعاون قبول کریں گے انشاءاللہ آپ کا، اور یہ کام کرا کر انشاءاللہ اس عمارت کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ اس مہم کو آسان فرمائے۔ نوجوان بچے نماز کے بعد باہر کھڑے ہوں گے، آپ حضرات جس طرح تعاون کرتے تھے تعاون کریں، یہی پیسہ اس مزدوری میں جائے گا جو آپ باہر کھڑے ہو کر ان کو دیں گے۔ کچھ لوگ ہم کو مٹیے میں دیں گے، کچھ پترا دیں گے، کچھ انگل دیں گے، لیکن مزدوری اچھی خاصی لگے گی اور کیش لگے گی۔ جو پیسہ باہر بچوں کو آپ گیٹ پر دیں گے، یہ پیسہ مزدوری میں جائے گا۔ اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے، آپ کے کاروبار میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔